بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریف و صلاح کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، اور کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ دوستو، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہودی آخر دنیا کی کیسے امیر ترین قوم بن گئی، حالانکہ جنگ عظیم دوم میں سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا گیا، جو ظلم کیا گیا ان یہودیوں کے اوپر ہٹلر نے ظلم کیا تھا، لیکن یہ اس وقت ایک مظلوم قوم ہوتے ہوئے اور آج کی ایک مضبوط ترین قوم بن گئی جو پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کر رہی ہے۔ آخر یہ کیسے ہوا؟ یہی ایک سوال ایک مسلمان ایک یہودی سے پوچھا کہ آپ لوگ اس دنیا میں طاقتور ترین قوم کس طرح بن گئی؟ آپ لوگوں کی کامیابی کی راز کیا ہے؟ حالانکہ تم لوگ ہمارے سے تعداد میں بھی کم ہو، لیکن پھر بھی تم لوگ حکمرانی کر رہے ہو۔ ہم نے کبھی کسی یہودی کو بھیک مانگتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن پھر تم لوگ اس طرح کامیاب کیسے ہوئے؟ تو اس شخص نے، اس یہودی نے ایک زبردست جواب دیا، غور سے سننا ہے۔ اس نے زبردست جواب دیا۔ اس نے کہا ہماری زندگی 3 اصول ہوتے ہیں، بنیادی اصول۔ سب سے پہلے ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ دیکھو، یہی تعلیم کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی کوٹری تک تعلیم حاصل کرو، اور قرآن پاک کی جو آیت نازل ہوئی پہلی وہ اقرا سے ہوئی، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ پھر جب ایک جنگ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کفار کو جنگی قیدی بنا کر لائے تھے، تو ان کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جو ہے نا میرے صحابہ کرام کو پڑھاؤ، دنیاوی تعلیم دو۔ دیکھو کہ تعلیم کتنی اہم چیز ہے، اور یہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ کے تعلیم کے اوپر کتنا فوکس کیا۔ پھر اس نے کہا کہ دوسرے نمبر پر ہم اپنے بچوں کو بچپن میں ہی تجارت سکھاتے ہیں، نوکری نہیں سکھاتے اس کو کہ نوکری کرنی ہے، ہم ان کو ذہنی طور پر یہی تیار کرتے ہیں کہ تجارت کرنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں بھی مکہ کے جتنے بھی لوگ رہتے تھے ان کی تجارت ہی بیسک تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں ایک دفعہ اناج لے کر گئے تھے، تو راستے میں جاتے ہوئے بارش ہو گئی، اناج بیچنے کے لیے گئے تھے، راستے میں بارش ہو گئی تو اناج آدھا گیلا ہو گیا تھا۔ جب وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام میں پہنچے جہاں وہ بیچنے گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اناج گیلا تھا وہ الگ رکھ دیا، اور جو اناج خشک تھا وہ الگ رکھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی الگ رقم لگائی اور اس کی الگ لگائی رقم۔ تو کچھ دیکھنے والوں نے کہا کہ اگر آپ ان کو مکس کر کے چلا دیتے تو یہ چل سکتا تھا، آپ کا یہ مال بک سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنی تجارت میں دھوکہ نہیں کروں گا۔ تو یہودی اپنی جو بھی تجارت کرتے ہیں اپنی پوری محنت کے ساتھ کرتے ہیں۔ ابھی دنیا میں دیکھو جتنی بڑے بڑے برانڈ ہیں وہ یہودیوں کے ہی ہیں۔ کوئی بتاؤ ہمیں کوئی ایک مسلمانوں کا کوئی بڑا برانڈ ہے؟ کیونکہ ہم ملاوٹ کرتے ہیں، ہماری سوچ میں ملاوٹ ہو گئی ہے۔ یہ بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات تھی اس کو اپنایا۔ تیسرے نمبر پر اس نے بڑی اہم بات کی، اس یہودی نے تیسرے نمبر پر اس نے کہا کہ ہم جتنے بڑے ہو جائیں ہم اپنے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کے ساتھ تعلق میں رہتے ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں پر بھی ہماری کمیونٹی کا، ہمارے مذہب کا آدمی ہوگا، ہم اس کے ساتھ تعلق میں ہوں گے، اس کے ساتھ رابطے میں ہوں گے، تو ہم ان کی ہر ممکن مدد کر دیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم جس طرح پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور مسلمانوں کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ مسلمان جب ایک دنیا میں کسی ایک کونے میں تکلیف میں ہے تو تمام مسلمانوں کو اس کی تکلیف محسوس کرنی چاہیے۔ لیکن یہ بھی ہم نے تو نہیں اپنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات یہ ان یہودی نے اپنائی۔ اور پھر اس یہودی نے یہ بھی کہا کہ ہم جو 3 اصول ہماری زندگی کے ہیں، یہ تینوں ہم نے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے لیے ہیں، ہم نے آپ کے مذہب سے لیے ہیں، ہم ان کو فالو کر کے ہم اس طرح کامیاب بنے۔ اور ہم لوگ کسی عجیب لوگوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بھول چکے ہوتے ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دے کر گئے ہیں، اگر ان کے اوپر ہم ان کو اگر فالو کریں تو ہم بھی جو ہے نا اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو، ان کی تعلیمات کو فالو کیا تھا، پوری دنیا پر انہوں نے حکمرانی کی تھی۔ اور ہماری یہ اصل غلامی کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی سیرت کو فالو نہیں کرتے، ہم ان غیروں کی سیرت کو فالو کرتے ہیں، حالانکہ وہ غیر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو فالو کر کے کامیاب ہو رہے ہیں، اور ہم ان کی سیرت کو چھوڑ کے ان دنیاوی لوگوں کی سیرت کو، ان کی شکل کو، ان کے کام کو فالو کر کے ہم غلام بنتے جا رہے ہیں۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گی، تب تک یہ اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔